لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک پڑھا ہے عدنان تک، اور وہ نسب جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. جی ہاں مالک رہ گیا. جی بن فہر بن مالک، بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد اور بن عدنان. یہ بڑا عظیم نسب ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس طرح آپ سب سے اعلیٰ ہے اس طرح آپ کا نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے. اور ہم نے اس سے متعلق کچھ حدیثیں بھی ذکر کی تھی جن میں آپ نے ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے بہترین نسب میں سے منتخب کیا ہے. اور ابو سفیان نے نجاشی کو بتایا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمیں بڑے اونچے نسب والے. تو نجاشی نے یہ کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، رسولوں کو اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ ترین نسب کے اندر بھیجا جاتا ہے. تو دیکھیے کہ یہ سارے جو آپ کے اجداد ہیں، آپ کی وجہ سے تاریخ کے اندر ان کا نام بھی زندہ جاوید ہو گیا اور ان کو بھی ایک بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت حاصل ہو گئی. وہ ایک شاعر عربی کا کہتا ہے کم من اب قد علا بابن ذوی شرف، کم من اب قد علا بابن ذوی شرف کما علا برسول اللہ عدنان. جب حملہ کیا تھا عرب پر تو اس وقت معد کی عمر 12 سال تھی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حملے سے پہلے یرمیاء علیہ السلام جو کہ نبی تھے 585 قبل مسیح میں انہیں اپنے ساتھ شام لے گئے تھے. تو بخت نصر جب حجاز سے واپس چلا گیا تو پھر یہ معد واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے. تو انہوں نے پھر آ کے بنو جرہم کے خاندان کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ بنو جرہم میں سے صرف جرشم بن جلہمہ یہ باقی ہے. انہوں نے پھر اس کی بیٹی معانہ سے شادی کی جس سے نزار پیدا ہوئے. اچھا جی، نزار جو ہے یہ نظر سے ہے. نظر کے معنی ہوتے ہیں قلیل، نادر. تو یہ نام اپنے زمانے میں یکتا ہونے کی وجہ سے ان کا رکھا گیا. یہ بڑی منفرد حیثیت کے حامل تھے اور بڑا بلند مقام لوگوں کے ہاں ان کو حاصل تھا. ان کی کنیت ابو ایاد ربیعہ تھی. دونوں کنیتیں ان کی ذکر ہوئی ہیں. ان کی والدہ کا نام معانہ بنت جوشم تھا. آگے نزار کے بیٹے مضر، مضر کا نام عمر تھا، مضر کا نام عمر تھا اور ان کی کنیت ابو الیاس تھی. مضر ان کا لقب تھا جو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اور ان کے چہرے کی رونق کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا اور یہ اسی لقب سے مشہور ہوئے. ان کا یہ لقب ان کے نام پر بھی غالب آ گیا، مضر کے نام سے معروف ہوئے. ان کا اصل نام عمر تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے، امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ طبری میں ذکر کیا ہے کہ اپنی وراثت میں تمام سرخ رنگ کی جتنی بھی چیزیں تھیں، سرخ اونٹ، خیمے، دینار، یہ ساری چیزیں ان کو دی تھی. اس لیے یہ تاریخ میں مضر حمراء کے نام سے مشہور ہو گئے. مضر کے بعد الیاس.
اچھا، یہ مضر جو ہے ان کے بارے میں ایک روایت بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے کہ لا تسبوا مضر ولا ربیعہ فإنہما کانا مسلمین، کہ مضر اور ربیعہ کو گالی نہ دو، کہ یہ اس لیے کہ یہ دونوں مسلمان تھے، یعنی ملت ابراہیم پر تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ مضر کے بیٹے آگے الیاس، ان کی کنیت ابو عمر تھی۔ یہ الیاس جو تھے یہ بھی دین ابراہیمی کے سچے پیروکار تھے، موحد تھے، اور جو گمراہ لوگ ہوتے تھے یہ ان کو ٹوکتے بھی تھے، روکتے تھے۔ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نت نئی بدعات ایجاد کی اور ان دین ابراہیمی میں تبدیلیاں کی، یہ ان پر کڑی تنقید کرتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، اور ان کی تبلیغ کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سے لوگ اس وقت دین ابراہیمی کی طرف واپس آ گئے۔ عربوں کے ہاں الیاس کا بڑا مقام تھا، الیاس بن مضر ان کا بڑا مقام تھا، اور یہ ان کو لقمان حکیم کی طرح دانا انسان سمجھا کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حج کے موقع پر اونٹوں کی قربانی دی۔ حج کے موقع پر اونٹوں کی قربانی دینے والے یہ پہلے شخص تھے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ نے الروض العنف میں یہ بات ذکر کی ان کے بارے میں۔ اسی طرح مقام ابراہیم جو ہے، یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، یہ بھی طوفان کی وجہ سے گم ہو گیا، تو اس مقام ابراہیم کو بھی الیاس بن مضر نے ہی تلاش کیا تھا اور اسے اس کی جگہ پہ رکھا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، مدرکہ، طابخہ اور قمعہ۔ تو مدرکہ جو ہے آگے ان کے بیٹے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، ان کا نام عمر ذکر ہوا ہے اور ان کی کنیت ابو حذیل تھی۔ مدرکہ کا نام عمر تھا اور ان کی کنیت ابو حذیل تھی۔ تو عمر کا نام مدرکہ اس وجہ سے پڑا، اور ان کا بھائی تھا عامر، اس کا نام طابخہ، طابخہ پکانے والا، تو مدرکہ پانے والا۔ تو ان کا نام یہ اس وجہ سے پڑا کہ یہ اور ان کے بھائی جنگل میں اونٹوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ ایک دفعہ اونٹ کہیں بھاگ گئے تو یہ عمر جو تھے یعنی مدرکہ، یہ ان کے تعاقب میں دور تک چلے گئے اور بالآخر اونٹوں کو تلاش کر کے واپس لے آئے، تو ان کا نام مدرکہ ہو گیا۔ تو ان کی واپسی تک ان کے بھائی عامر نے کھانا تیار کیا تو ان کا نام طابخہ پڑ گیا۔ ان کو مدرکہ کہتے ہیں، تو یہ مدرکہ کے نام سے ہی مشہور ہوئے ہیں۔ اصل نام ان کا جمہور علماء نے عمر ذکر کیا ہے۔ ان کے بیٹے خزیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ ان کی کنیت ابو اسد تھی۔ ان کی والدہ سلمہ بنت اسلم بن الحاف بن خضاعہ تھی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی والدہ سلمہ بنت اسد بن ربیعہ تھی، بنو ربیعہ سے تعلق رکھتی تھی۔ تو خزیمہ جو تھے یہ بھی انتہائی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل تھے اور موحد تھے، ملت ابراہیمی کے سچے پیروکار تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول امام صالحی رحمہ اللہ نے سبل الہدی والرشاد میں نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں مات خزیمۃ علی ملت ابراہیم علیہ السلام، خزیمہ کا انتقال دین ابراہیمی پر ہوا۔ خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے معنی ترکش، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، تو ان کا نام کنانہ اس وجہ سے پڑا کہ جس طرح تیروں کو ترکش میں رکھا جاتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اپنی قوم کے لیے جائے پناہ تھے۔ جس طرح تیر ترکش میں رکھے جانے کے بعد محفوظ ہو جاتے ہیں، اس طرح قوم کے لوگ ان کو اپنے لیے جائے پناہ سمجھا کرتے تھے، اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ رکھا کرتے تھے۔ ان کی کنیت ابو نضر تھی۔ ان کی کنیت ابو نضر تھی۔ آگے ان کے بیٹے نضر بن کنانہ، تو نضر جو تھے ان کا نام قیس تھا۔ تو
نظر کے معنی ہوتے ہیں تر و تازگی. قرآن میں نا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے. تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کا لقب دیا گیا. اصل نام ان کا قیس تھا. آگے پھر ان کے بیٹے مالک بن نضر، ان کی کنیت ابو حارث تھی. ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عدوان بن عمر بن قیس بن عیلان، یہ قیس بن عیلان سے تھی. عاتقہ بنت عدوان بن عمر بن قیس بن عیلان. یہ مالک جو تھے یہ بھی اہل عرب میں بڑے حکیم اور دانا مشہور تھے. ان کے کئی اقوال ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں رب صورت تخالف المخبرہ، بہت سی ظاہری صورتیں حقیقت کے برعکس ہوتی ہیں. دیکھنے میں کچھ ہوتی ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں. ان کے بیٹے تھے فہر بن مالک. یہ فہر ہیں جن کا لقب قریش تھا. یہ فہر جو تھے ان کی کنیت ابو غالب تھی، اور یہ بھی اپنے زمانے میں مکہ والوں کے سردار تھے. تو ان کا لقب قریش. یہ قریش جو ہیں ان کو قریش کیوں کہا گیا، قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ سمندر میں ایک بہت بڑا اور طاقتور جانور جس کو ویل مچھلی کہتے ہیں، ویل، تو اس کے نام پر قریش کو قریش کہا گیا. تو قریش کو قریش کہا گیا اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے. جس طرح وہ مچھلی دوسری مچھلیوں کو کھا لیتی ہے اور کوئی دوسرا جانور اس پر غالب نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ قریش جو ہے یہ دوسروں کو کھاتے ہیں. سمیت به قریش لقوتها لانها تاکل ولا تؤکل وتعلو ولا تعلى. ان کی قوت طاقت کی وجہ سے ان کو قریش کہا گیا کہ یہ کھاتے ہیں، ان کو کھایا نہیں جاتا، کوئی دوسرا ان کو کھا نہیں سکتا، یہ لوگوں کو کھاتے ہیں، اور یہ دوسروں پر غالب آتے ہیں، کوئی دوسرا ان پر غالب نہیں آ سکتا. ایک تو یہ وجہ تسمیہ ہے. دوسری وجہ تسمیہ ایک یہ بھی بیان کی گئی کہ قریش تقریش سے ماخوذ ہے. تقریش کے معنی ہوتے ہیں تفتیش کرنا، جانچ پڑتال کرنا. تو یہ قریش جو تھے یہ تحقیق بہت کرتے تھے، جانچ پڑتال بہت کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات کے بارے میں بہت زیادہ جانچ پڑتال کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ان کو پورا کریں، معلومات رکھتے تھے کس کی کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے. اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا. بعد نے یہ بھی کہا کہ اخلاق سے جو گری ہوئی چیزیں ہوتی تھی ان سے اجتناب کرتے تھے، اس لیے قریش کہلائے. تو یہ ایک قول اس بارے میں یہ بھی ہے کہ فہر جو تھے ان کا اصل نام ہی قریش تھا، اصل نام ہی قریش تھا، اور فہر ان کا لقب تھا. ان کی والدہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا، لیکن جو پہلی بات ہے وہ زیادہ مشہور ہے اور معتبر ہے کہ فہر نام تھا، قریش لقب تھا. ان کے بیٹے غالب بن فہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں. ان کی کنیت ابو تیم تھی. آگے ان کے بیٹے لؤی بن غالب. جی ابو تیم. ان کی والدہ غالب کی والدہ تھی لیلہ بنت حارث بن تمیم بن حذیل بن مدرکہ. تو آگے پھر ان کے بیٹے لؤی جو تھے ان کی کنیت ابو کعب تھی.
लुअई की कुनियत अबू काब थी, वालदा का नाम आतिका बिनते यखलुद था। ये लुअई जो थे ये भी बड़े बुर्दबार और दाना आदमी थे और छोटी सी उम्र में ही बड़ी हिम्मत और दानाई की बातें किया करते थे। आगे इनके बेटे काब, हम सिर्फ वो बेटे जिक्र कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में नस्ब में शामिल हैं। वैसे बेटे तो इनके साथ थे, लेकिन जो आपके अजदाद में से वो काब हैं, इनके सिलसिला नस्ब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसमें ये काब है, काब बिन लुअई। भी सरदारों वाली सिफात पाई जाती, मशहूर और मकबूल थे, अरबों के यहाँ इनका बड़ा मकाम था। और अहले अरब जो है वो अपने साल का आगाज इनकी पैदाइश से करते थे। अहले अरब जो है इनकी मकबूलियत और जो इनका उनके यहाँ अहले अरब के यहाँ जो इनका मकाम था उसके पेश नज़र अपने साल का आगाज इनकी पैदाइश के दिन तक करते थे। वाक़या फील तक तारीख इसी तरह चला करती है। काब की पैदाइश के इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद, इतने साल बाद, वाक़या फील तक तारीख इसी तरह चलती रही। तो इनके बारे में तारीख में है कि ये पहले शख्स थे जिन्होंने अरूबा के दिन लोगों को जमा किया और ये लोगों को उस दिन जमा करके खिताब किया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ जो चले आ रहे थे, तौरात में भी तज़किरा था, आपका इंजील में भी तज़किरा था, तो ये लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के और किसी वादी के पानी में पहले इजाफे को भी किलाब कहते हैं। इसी तरह घोड़े की पीठ पर खत की सूरत में जो उभरी हुई हड्डी होती है, घोड़े की पीठ पर खत की सूरत में जो उभरी हुई हड्डी है उसको भी किलाब कहते हैं। तो ये अरब के लोग इस तरह के नाम रखा करते थे किलाब, जैसे इनका नाम किलाब हो गया। तो ये नाम रखने की भी इनके यहाँ एक खास वजह थी। इमाम सुहैली रहमहुल्लाह ने रऊज़ुल उनफ में जिक्र किया है कि एक आराबी अबू रुकैश किलाबी, उससे पूछा गया कि तुम अपने बेटों के ये बुरे बुरे नाम क्यों रखते हो? किसी का नाम कल्ब रखते हो, किसी का देब रखते हो। कल्ब कुत्ते को कहते हैं, देब भेड़िए को कहते हैं। तो जो तुम्हारे गुलाम होते हैं इनके तुम अच्छे अच्छे नाम रखते हो, जैसे रबाह, ये मुफीद चीज़ को कहते हैं। इसी तरह मरज़ूक अपने गुलामों का नाम रखते थे, आसूदा हाल, खुशहाल इसके मानी। तो उसने ये जवाब दिया अबू रुकैश किलाबी ने, कहने लगा कि हम अपने गुलामों के जो अच्छे अच्छे नाम रखते हैं ये अपने लिए रखते हैं ताकि वो गुलाम हमारे लिए मुफीद साबित हो, और जो हम अपने बेटों के नाम रखते हैं ये अपने दुश्मनों के लिए रखते हैं ताकि ये दुश्मनों के लिए नुकसानदेह साबित हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा माजिदा थी आमिना बिन्ते वहब, उनका नसब भी ज़ोहरा बिन किलाब के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिल जाता है। आपकी वालिदा माजिदा का जो नसब है ज़ोहरा बिन किलाब के जरिए से, यानी किलाब के एक बेटे थे कुसई और एक बेटे थे ज़ोहरा। तो किलाब से कुसई जो है ये आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नसब है, और कुसई जो है वो इस नसब में आते हैं। और ज़ोहरा जो है किलाब के जो दूसरे बेटे, ये ज़ोहरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नसब। तो किलाब के बेटे कुसई, कुसई का असल नाम जैद था, जैद, कुसई का असल नाम जैद था। ये भी माँ की गोद में ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी किलाब का इंतकाल हुआ। तो इनकी माँ ने दूसरा निकाह किया बनु आदिरा के एक शख्स रबिया बिन हराम से। तो ये जो रबिया बिन हराम था जिससे इनकी वालिदा ने निकाह किया, ये शाम में रहता था, शाम की सरहद। तो ये चूंकि अपने वतन से और अजीज़ो अक़रिबा से बहुत दूर थे, इसलिए इनको कुसई कहा गया। कुसई का माना होता है वतन से दूर रहने वाला, कम उम्र, वतन से दूर रहने वाला, कम उम्र। तो इस वजह से इनको कुसई कहा गया कि ये अपने असल वतन से और अपने जो असल अजीज़ो अक़रिबा थे उनसे दूर थे। इनकी वालिदा ने इनके वालिद के फोत होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी,
اور وہ جو ان کا دوسرا سوتیلا والد تھا ربیعہ بن حرام اس کا نام تھا، شام کی سرحد پر رہائش پذیر تھا، والدہ وہاں چلی گئی تو یہ بھی وہیں رہے۔ یہ پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اور قصی کا بڑا کردار ہے، اور ان کی واپسی کا یہ واقعہ ہوا کہ قصی اور ربیعہ جو ان کا سوتیلا والد تھا، اس کے خاندان کے ایک فرد کے درمیان کسی بات پر تنازع ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو وہ جو ان کے سوتیلے والد ربیعہ کے خاندان کا آدمی تھا، اس نے ان کو طعنہ دیا، کہنے لگا تم اپنی قوم میں کیوں نہیں چلے جاتے، تم یہاں کیوں رہ رہے ہو، تمہاری یہ قوم تو نہیں ہے۔ تو قصی کو اس پر بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ وہ تو ربیعہ کو ہی اپنا باپ سمجھتا تھا اور اسی کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھتا۔ تو پھر قصی کو پتہ چلا کہ میرا والد جو ہے وہ کوئی اور ہے، تو انہوں نے پھر اپنی والدہ سے ساری معلومات لی۔ تو والدہ نے ان کو بتایا کہ تم تو ایک بڑے اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ تو قصی پھر فوراً مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ والدہ نے ان کو منع کیا کہ تمہارا جانا اس وقت مناسب نہیں، حرمت کے مہینے شروع ہوں گے پھر چلے جانا، جب لوگ حج کے لیے روانہ ہوں گے تو تم بھی اس وقت چلے جانا۔ لہذا یہ حرمت کے مہینوں کا انتظار کرنے لگے، اور جیسے ہی حرمت کے مہینے شروع ہوئے کہ بالآخر مکہ چلے گئے۔ مکہ آ کے زہرہ سے ملے۔ زہرہ ان کا سگا بھائی تھا، زہرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اجداد میں سے۔ تو یہ زہرہ جو تھے یہ نابینے ہو گئے تھے۔ قصی نے آواز سنتے ہی ان کو پہچان لیا، کیونکہ ان کی آواز بالکل والد کی آواز کی مانند تھی۔ تو قصی جب مکہ میں آئے اس وقت بنو خزاعہ کی حکومت تھی۔ قصی نے حلیل بن حبشیہ خزاعی، اس کی بیٹی حبہ کا رشتہ مانگا اپنے لیے۔ تو حلیل بن حبشیہ خزاعی جو تھا، اس نے قصی کے اعلیٰ نسب کی وجہ سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور اپنی بیٹی قصی سے اس کی شادی کر دی۔ بیت اللہ کا جو حق تولیہ تھا وہ اسی کے پاس تھا، حلیل بن حبشیہ خزاعی کے پاس تھا۔ اس کے بارے میں جو زیادہ معروف بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس نے اپنی بیٹی کو یہ حق دے دیا تھا کہ یہ جو بیت اللہ کا حق تولیت ہے یہ میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں۔ بیٹی نے اس منصب کو قبول نہیں کیا کہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، تو اس نے پھر ابو غبشان کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ تو جب حلیل کا انتقال ہوا تو ابو غبشان سے حق وکالت جو ہے وہ قصی نے خرید لیا۔ شراب کے ایک مشکیزے اور ایک مریل سے اونٹ کے بدلے میں ابو غبشان نے بیت اللہ کا حق تولیت فروخت کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر بیت اللہ پر اس قصی کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ جب بیت اللہ کی تولیت قصی کے پاس آئی، اب آہستہ آہستہ قصی نے جو بکھرے ہوئے قریش کے مختلف لوگ تھے جو مختلف علاقوں کے اندر جا بسے تھے، ان سب کو مکہ میں جمع کیا اور اپنی قوم کا اور اہل مکہ کا باقاعدہ حکمران بن گیا۔ یہ قصی پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی قوم کے اوپر حکومت کی، اور قوم نے بھی دل و جان سے ان کی حکومت کو قبول کیا۔ بیت اللہ کی نگرانی کرنا، بیت اللہ کی دربانی، حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا، اور حاجیوں کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح قصی نے دار الندوہ قائم کیا، اس کی صدارت، اور جنگ کے وقت جھنڈے کی تفویض، جھنڈا سونپنا، یہ سارے جتنے بھی باوقار عہدے تھے یہ سارے کے سارے قصی کے پاس تھے۔ قصی نے چونکہ اپنی قوم کے لوگوں کو بڑے باعزت اور منظم طریقے سے مکہ میں آباد کیا، اس لیے قصی کو مجمع بھی کہتے ہیں، مجمع جمع کرنے والا۔ لوگ ان کو اتنی اہمیت دیتے تھے قصی کو کہ کوئی بھی ان کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اور یہ جو دار الندوہ قصی نے تعمیر کیا، اس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا، دار الندوہ کا۔ تو قریش اسی میں بیٹھ کر اپنے تمام امور مشورے سے طے کیا کرتے تھے۔ تو دار الندوہ جو ہے، اس کی عمارت کو بعد میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا
کہ جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام بن خویلد صحابی ہیں، تو یہ عمارت پھر بعد میں ان کی ملکیت میں آئی. انہوں نے پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران میں 1,00,000 درہم کے عوض اس کو فروخت کر دیا. اس کو 1,00,000 درہم کے عوض پھر انہوں نے فروخت کر دیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم نے ایک ایسے گھر کو بیچ دیا ہے جس سے تمہارے بڑوں کے فخر اور مباحات کی داستانیں جڑی ہوئی ہیں. تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جاہلیت کے تمام مفاخر ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، اب عزت اور وقار صرف تقوی سے حاصل ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے زمانہ جاہلیت میں دارالندوہ کو شراب کے ایک مشکیزے کے بدلے میں خریدا تھا اور اب 1,00,000 درہم میں بیچا ہے. تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ ساری رقم میں نے اللہ کے رستے کے اندر وقف کر دی ہے. قصی کے کچھ کارنامے ہیں، کچھ کا ذکر تو ہم نے کیا. قصی نے ایک بڑا اہم کام کیا، رفادہ کے نام سے قریش پر سالانہ ٹیکس عائد کیا جو کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے تھا. اس سے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. قصی نے کہا کہ تم اللہ کے گھر کے ہمسائے ہو اور اس کے خادم ہو، اللہ کے گھر کے خادم ہو، حرم میں رہنے والے ہو، حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو تمام مہمانوں میں سب سے زیادہ عزت اور احترام کے مستحق یہی ہے. چنانچہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ حج کے دنوں میں واپسی تک ان کے کھانے پینے کا انتظام تم کیا کرو. تو رفادہ کے نام پر باقاعدہ سالانہ ٹیکس عائد کیا جو حجاج کرام کی خدمت کے لیے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. بعد میں پھر یہ ذمہ داری اسلامی حکومت نے اٹھا لی. جب اسلام آیا تو یہ ذمہ داری اسلامی حکومت نے اٹھا لی. قصی جو ہے سب سے پہلا کنواں جو مکہ کے اندر کھودا گیا وہ قصی نے کھدوایا تھا. پہلے مکہ پانی لینے کے لیے بڑے پریشان ہوتے تھے اور ان کو دور دور جانا پڑتا تھا. قصی سے پہلے لؤی بن غالب، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے پہلے. تو انہوں نے کنویں کھدوائے تھے. مکہ والے وہاں سے پانی لے کے آتے تھے لیکن یہ کنویں مکہ سے دور تھے. تو لؤی بن غالب کے بعد پھر مرہ بن کعب نے میدان عرفات کے قریب ایک کنواں کھدوایا، پھر وہاں سے پانی لیتے تھے لیکن یہ بھی دور تھا، مکہ والوں کے لیے مشکل تھا. تو سب سے پہلے مکہ کے اندر جو کنواں کھدوایا وہ قصی نے کھدوایا. تو یہ قصی جو تھا اس کے حبہ بنت حلیل بن حبشیہ خزاعیہ جو قصی کی بیوی تھی، تو ان سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی. تو قصی کے جو 4 بیٹے تھے، عبد مناف، عبد الدار، عبد العزیٰ اور عبد قصی. قصی جو ان میں سب سے بڑا بیٹا تھا قصی کا وہ عبد الدار تھے. تو قصی جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے سارے مناصب، اگرچہ ان کی زندگی میں عبد مناف کو زیادہ شہرت ملی اور وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاں مقبول ہوئے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے، لیکن قصی نے اپنے جو عہدے تھے وہ سارے کے سارے اپنے بڑے بیٹے کے حوالے، عبد الدار کے حوالے کیے. بیت اللہ کی دربانی، علم برداری، حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا، رفادہ جو ٹیکس وصول کرتے تھے حجاج کی خدمت کے لیے، یہ سارے کام قصی نے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے سپرد کر دیے. اب دونوں بیٹوں نے اس کو قبول کیا. اب یہ تقسیم جو ہے وہ منصفانہ نہیں تھی. ایک ہی بڑے بیٹے کے حوالے سارے عہدے کر دیے، جبکہ ان کا دوسرا بیٹا جو عبد مناف تھا وہ زیادہ اصلاح تھا. یہ عبد مناف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہے. تو بیٹوں نے تو اس معاملے کو قبول کیا، لیکن جو آگے ان کی اولادیں ہوئی پھر ان کے درمیان اختلافات، آگے اولادوں میں اختلافات شروع ہو گئے. عبد مناف جو ہے، عبد مناف بن قصی، ان کا اصل نام مغیرہ تھا. ان کی جو والدہ تھی حبہ بنت حلیل، اس نے منات بت جو تھا، ان کی والدہ کی اس بت سے بڑی عقیدت تھی، تو اس بنا پر ان کو عبد منات کہنا شروع کر دیا.
تو والد نے دیکھا کہ ان کا نام عبد منات رکھا جا چکا ہے، تو اس نے ایک اور بت جو ہے مناف، اس کے نام پر ان کا نام عبد مناف رکھ دیا، تو یہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام ان کا مغیرہ تھا، ان کی کنیت ابو شمس تھی، ان کو قمر البطحاء کہا جاتا تھا، یعنی وادی بطحاء کا چاند، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو قصی کی زندگی میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، عبد مناف اور عبد الدار ان کے درمیان اختلافات نہیں ہوئے، لیکن آگے جو ان کی اولادیں ہوئی، عبد مناف جو تھے ان کے 6 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ابن اسحاق نے ان کے 4 بیٹے ذکر کیے ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے۔ تو جب یہ عبد مناف جو ہے ان کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے ان کی اولاد جو تھی بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار، ان میں کچھ آپس میں اتفاق رہا، لیکن پھر بعد میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ تو یہ بنو عبد مناف جو تھے یہ اپنے آپ کو مال و دولت، عز و شرف اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے اور لوگوں میں جو ان کی مقبولیت تھی اس کی وجہ سے بنو عبد الدار سے زیادہ اہل سمجھا کرتے تھے۔ اب پھر ان کے درمیان جب اختلافات شروع ہوئے تو قریش کے جو دوسرے قبائل تھے، کچھ نے بنو عبد الدار کا ساتھ دیا، کچھ نے بنو عبد مناف کا ساتھ دیا، تو انہوں نے پھر اپنے اپنے حلیفوں سے بڑے پختہ عہد بھی لی آپس میں، کہنے لگے کہ جب تک سمندر میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود ہے اپنے ساتھیوں کی مدد سے منہ نہیں موڑیں گے اور اپنے حلیفوں کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو عبد مناف کی ایک عورت خوشبو سے بھرا ہوا پیالہ لے کر آئی۔ اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب تھی۔ یہ خوشبو سے بھرا ہوا جو ہے وہ پیالہ لے کے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، یہ ان کی جڑواں بہن تھی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب۔ تو انہوں نے اس پیالے کو خانہ کعبہ کے پاس رکھا اور بنو عبد مناف اور ان کے حلیفوں سے عہد و پیمان کی پختگی کے لیے اس پیالے کے اندر انہوں نے عہد کی پختگی کے لیے اس پیالے میں ہاتھ ڈبوئے۔ اسی وجہ سے ان کو مطیبین کہا جاتا ہے، مطیبین۔ اب ادھر جنگ کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن خوش قسمتی ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور پھر صلح کی آوازیں اٹھی۔ تو اس کے نتیجے میں سقایا اور رفادہ، یہ جو 2 عہدے تھے، حجاج کو پانی پلانا اور جو حجاج کی خدمت کے لیے سالانہ رقم جمع کی جاتی تھی، یہ بنو عبد مناف کے حصے میں آئے۔ اور پھر جو حجابہ، بیت اللہ کی دربانی اور دار الندوہ کی جو صدارت تھی اور لواء، جنگ کے موقع پہ جھنڈا باندھنا، یہ بنو عبد الدار میں رہی۔ تو یہ جو معاہدے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی معاہدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ما کان من حلف فی الجاہلیت لم یزدہ الاسلام الا شدۃ وحدہ، کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی معاہدے ہیں اس قسم کے آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے اور دوستی کے، اسلام نے ان کو مزید مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔ ان معاہدوں کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ان کو مزید مستحکم۔ اور دیکھیے کہ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بنا پر آپ نے بیت اللہ کی چابی بنو عبد الدار کے حوالے کی تھی۔ انہی کو بیت اللہ کی چابی انہی کے حوالے کی گئی۔ عثمان بن طلحہ کو جو آپ نے بلایا تھا تو وہ اسی معاہدے کے پیش نظر فتح مکہ کے موقع پہ بلا کر چابی ان کے حوالے۔ ہاشم بن عبد مناف، ہاشم جو ہے ان کا نام عمر تھا، عمر، ان کو عمر العلا بھی کہا جاتا تھا۔ علا کے معنی ہوتے ہیں اعلیٰ، بلند، بزرگوار۔ عمر العلا، ان کی کنیت ابو نضلہ تھی، ابو نضلہ واد کے ساتھ، ابو نضلہ۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہاشم اور عبد شمس، عبد مناف کے یہ بیٹے جو ہیں یہ دونوں جڑواں بیٹے تھے۔
ہاشم کو ہاشم اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں شدید قسم کا قحط پڑا ہوا تھا، تو یہ اپنا مال تجارت لے کے شام گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے پھر واپسی میں یہ بہت سارا آٹا لے کے آئے اور مکہ مکرمہ میں آ کے انہوں نے سب کو عمدہ کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور شوربہ جو ہے، شوربہ گوشت اور شوربہ، اس میں روٹیاں توڑ کر ڈالتے تھے، اس کو ثرید کہتے ہیں، ثرید۔ تو یہ عربوں کی بڑی مشہور اور مرغوب ڈش تھی۔ تو حشمہ جو ہوتا ہے، حشمہ اس کے معنی ہوتے ہیں خشک اور کھوکھلی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ روٹی جو ہے خشک ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو اس وجہ سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ تو ہر سال جو لوگ حج کے لیے آتے تھے یہ ان کی دعوت بھی کیا کرتے تھے، اور زمزم کا جو کنواں ابھی تک دریافت نہیں ہوا تھا، تو زمزم کے کنویں سے پہلے یہ حجاج کے لیے مشکیزیں بھروا کر پانی کے رکھوایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں، مینا، مزدلفہ، عرفات میں ہر جگہ شرید کا انتظام، اور اسی طرح ستو جو ہے اس کا انتظام کرتے، اور کھجوروں کا بھی انتظام کرتے حجاج کرام کی ضیافت کے لیے۔ ہاشم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جو تجارتی سفر ہیں قریش کے، گرمی اور سردی کے، ان کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر شاہ حبشہ نجاشی اور شاہ روم قیصر جو ہے ان سے معاہدے کیے تھے کہ ان کے جو تجارتی قافلے ہیں ان کو خصوصی مراعات دی جائیں۔ تو قیصر جو ہے شاہ روم، اس کے ہاں بھی ان کو خصوصی مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ یہ وہاں جاتے، ان کو خوب تحفے تحائف سے نوازا جاتا۔ تو سردیوں کے اندر یہ تجارتی قافلے یمن اور حبشہ کی طرف جاتے تھے، اور گرمیوں میں شام اور غزہ کی طرف جاتے تھے۔ سردیوں کے اندر قریش کے تجارتی قافلے یمن اور حبشہ کی طرف جاتے، اور گرمیوں کے اندر شام اور غزہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں اسی کا ذکر کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر، جو تجارتی سفر تھے، ان سے مانوس ہونے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں جس نے بھوک سے ان کو کھانا کھلایا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ یہ ہاشم جو ہے یہ شام کی طرف جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے بازار سے ان کا گزر ہوا۔ بازار میں ان کو ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون نظر آئی جو خریداری کے اندر مصروف تھی۔ ذہانت اور فطانت جو ہے اس کے آثار جو ہے وہ اس پر ظاہر تھے۔ تو انہوں نے پھر اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ عورت کون ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ خزرج کے سردار عمر بن زید نجاری، ان کی بیٹی سلمہ ہے۔ خزرج کا سردار عمر بن زید نجاری، اس کی بیٹی سلمہ ہے۔ تو اس خاتون کی شادی پہلے احیحہ بن جلاح سے ہوئی تھی، اور اس سے ان کے 2 بیٹے بھی ہوئے، لیکن پھر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی۔ تو اس خاتون کے قبیلے والے شادی کے لیے یہ شرط عائد کرتے تھے کہ یہ جب بھی چاہے گی اسے نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی اس عورت سے جو مرد بھی شادی کرے گا اس شرط پہ وہ شادی ہوگی کہ اس عورت کو نکاح ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ جب اس کا دل کرے گا نکاح ختم کرے تو نکاح ختم کر دے۔ ہاشم کو پتہ چلا تو وہ شادی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، انہوں نے سلمہ کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ ان کے والد نے عمر بن زید نجاری، انہوں نے ہاشم کے اعلیٰ نسب کی وجہ سے ان کے پیغام کو قبول کر لیا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد باقاعدہ مدینہ والوں کی اور جو قافلے والے تھے ان سب کی ضیافت کی گئی، اہل مدینہ کی اور جو قافلے کے لوگ تھے باقاعدہ ان کی ضیافت کی گئی۔
تو یہ ہاشم پھر کئی دن مدینہ منورہ میں رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کی بیوی جو تھی سلمہ بنت عمر، اس نے ان کے جانے کے بعد پھر ایک لڑکے کو جنم دیا، یعنی حاملہ ہو چکی تھی، پھر ان سے ایک ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو یہ بچہ جو تھا اس کے سر پر پیدائشی طور پر سفید بال تھے، تو اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اس کی والدہ سلمہ بنت عمر نے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ کے معنی ہوتے ہیں سفید بالوں والا۔ ہاشم جو تھے یہ شام کے سفر کے دوران غزہ پہنچ کر بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں پھر فوت ہو گئے۔ ان کو وہی شام کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ ان کا جو طریقہ تھا، جو سامان انہوں نے چھوڑا تھا، وہ واپس لایا گیا۔ تو عبد مناف کی اولاد میں سب سے پہلے یہ ہاشم ہی تھے جن کا انتقال ہوا تھا۔ ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، اور راجہ قول کے مطابق وفات کے وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ہاشم کی عمر وفات کے وقت صرف 25 سال تھی۔ ہاشم کا پروگرام یہ تھا کہ جب وہ شام سے واپس آئیں گے تو اس وقت اپنی بیوی سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، ہاشم کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا، اور وہ جو ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا شیبہ، وہ وہی اپنی والدہ کے پاس ہی مدینہ منورہ کے اندر رہنے لگا۔ یہ جو شیبہ تھے یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، عبد المطلب بن ہاشم۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک پہنچ گئے، عبد المطلب تک۔ تو ان کا نام شیبہ تھا، شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا ان کو۔ کنیت ان کی ابو حارث تھی اور ابو بطحا، یہ کنیت تھی۔ ابو حارث بھی تھی اور ابو بطحا بھی تھی۔ انتہائی خوبصورت تھے۔ جب ہاشم کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ منورہ میں ہی رہ رہے تھے، کئی سال تک وہیں رہے۔ ایک مرتبہ ثابت بن منذر، یہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ثابت بن منذر، یہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے۔ ان کی ملاقات وہاں اپنے دوست مطلب بن عبد مناف سے ہوئی۔ یہ مطلب جو تھے یہ ہاشم کے بھائی تھے، مطلب بنو مطلب اور عبد المطلب یہ الگ الگ، بنو مطلب بنو عبد المطلب یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو مطلب جو تھے یہ ہاشم کے بھائی تھے۔ تو ثابت بن منذر کی ملاقات مطلب بن عبد مناف سے ہوئی، اور انہوں نے مطلب سے کہا کہ اگر تم اپنے بھتیجے کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر خوبصورتی، ہیبت اور شرف، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر تم اپنے بھتیجے کو دیکھو تو بڑا خوبصورت بھی ہے، بڑے شرف والا بھی ہے، اور بڑی ہیبت والا بھی ہے۔ میں نے اسے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب مطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی جو ہے ہاشم، ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے، ان کو اب پتہ چلا، تو اسی وقت یہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے اپنے بھتیجے سے ملے اور مل کر خوب روئے بھی۔ انہوں نے پھر والدہ جو ان کے بھتیجے کی والدہ تھی یعنی سلمہ بنت عمر، ان سے کہا کہ آپ مجھے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانے دیں، میں اس کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے انکار کیا۔ مطلب نے کہا کہ آپ انکار نہ کریں، میرا یہ قطعی فیصلہ ہے، میں نے ہر حال میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، یہاں یہ اجنبی ہے، اس کی اصل قوم وہ ہے، اس کو وہاں جانے دیں، یہ بڑے اعلیٰ اونچے حسب نسب والا ہے، تو وہاں جا کر اس کا مقام یہاں کی نسبت اور زیادہ بلند ہوگا،
وہاں اس کو اور زیادہ بلند مقام اور مرتبہ ملے گا، یہ جہاں بھی رہے گا آپ کا بیٹا ہی ہوگا۔ یعنی مطلب نے بڑی مشکل سے ان کی والدہ کو قائل کیا، تو والدہ نے پھر آخر میں دیکھا کہ جب یہ مطلب جو ہے اب ان کو لے جانے پر غصے نے کہا اچھا 3 دن میرے پاس رہنے دو، 3 دن کے بعد لے جانا۔ تو 3 دن پھر یہ وہیں رہے، مطلب بھی وہیں مدینہ میں ہی رہے۔ 3 دن کے بعد یہ اپنے ساتھ ان کو لے گئے۔ تو جب سواری پر پیچھے بٹھا کے لے کے آئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے تو لوگ سمجھے شاید کہ یہ کوئی غلام لے آئے ہیں، اپنا کوئی غلام لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ تو لوگوں نے ان کو کہا عبد المطلب، ھذا عبد المطلب، یہ تو مطلب کا غلام ہے، ھذا عبد المطلب، یہ تو مطلب کا غلام ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہاشم جو ہے جس کا شام کے اندر جس کا انتقال ہوا تھا، یہ غزہ میں جس کا انتقال ہوا تھا، تو یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا نام شیبہ ہے۔ عبد المطلب جو تھے یہ بہت زیادہ اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، انتہائی طاقتور تھے اور بڑے بردبار تھے، بڑے سخی تھے، بڑے کریم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ساری زندگی قریش کے مسلمہ سردار رہے، سب ان کو اپنا سردار مان کر۔ اور سخاوت کرنے میں ان کے والد بھی بڑے سخی تھے، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا ہاشم کا، لیکن یہ اپنے والد سے بھی سخاوت میں بہت زیادہ آگے تھے، مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ انسانوں کی تو خدمت کرتے کرتے جانوروں اور پرندوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، پرندوں کے لیے بھی دانے وغیرہ کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ تو عرب کے لوگ ان کو فیاض کہتے تھے، فیاض بہت زیادہ سخاوت کرنے والا۔ اور اسی طرح مطعم طیر السماء، آسمان کے پرندے کو کھانا کھلانے والا، ان کا لقب باقاعدہ پڑ گیا فیاض اور مطعم طیر السماء۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جو زمانے جاہلیت میں بھی شراب کو اپنے لیے حرام سمجھا کرتے تھے۔ اس وقت شراب نوشی بہت زیادہ عام تھی، بڑے فخر کے ساتھ عرب کے لوگ جو ہے وہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب شیبۃ الحمد یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو شراب کو اپنے لیے حرام سمجھا کرتے تھے۔ جو بڑے اہم واقعات ہیں عبد المطلب کے، ان میں ایک بڑا اہم واقعہ زمزم کے کنویں کا دریافت ہونا، زمزم کے کنویں کا دریافت ہونا۔ یہ زمزم کا جو کنواں تھا یہ بنو جرہم جو تھے، جب انہوں نے ظلم اور زیادتیاں شروع کر دی اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور تمام حدوں کو پار کر گئے، تو ان کا جو بنو جرہم کا آخری سردار تھا عمر بن حارث جرہمی، اس نے جو کعبہ کے نفیس اور قیمتی تحائف تھے اور رکن یمانی کا جو پتھر تھا، اس کو زمزم کے کنویں میں پھینک کر زمزم کے کنویں کو توڑ پھوڑ دیا اور اس کو بھر دیا تھا زمزم کے کنویں، اور اس طرح بھرا تھا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ پھر خود یہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اسی طرح پھر مدتیں گزر گئی، یہ زمزم کا کنواں جو ہے یہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا، اس کی دریافت نہ ہو سکی۔ تو عبد المطلب جو تھے، ان کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے ایک خواب دیکھی، تو خواب میں ان کو باقاعدہ کچھ علامات اور نشانیاں بھی بتائی گئی اس جگہ کے بارے میں کہ اس جگہ کو کھودو، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ زمزم کی تلاش تو تھی ان کے ہاں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمزم کا کنواں کس جگہ ہے۔ تو عبد المطلب جو ہے یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا، حتیم میں سویا ہوا تھا، تو خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آگے کہا احفر برہ کھودو، برہ کھودو۔ میں نے پوچھا کہ وما برہ کیا ہے؟ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، چلا گیا۔ کہتے اگلے روز پھر میں حتیم میں سویا
پھر مجھے ایک شخص آیا، اس نے کہا احفر المذنونہ، مذنونہ کھودو۔ تو میں نے پوچھا کہ مذنونہ کیا ہے، اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اسی جگہ سویا، پھر خواب آیا اور وہ کہنے والا کہہ رہا تھا احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو، طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ سوئے تو پھر خواب آیا اور اب کہنے والا کہہ رہا تھا احفر زمزم، زمزم کھودو، زمزم کھودو۔ تو کہتے میں نے پوچھا وما زمزم، یہ زمزم کیا ہے؟ تو اس جواب دینے والے نے کہا لا تنزف ابدا ولا تذم تسقي الحجيج الاعظم، یہ زمزم وہ کنواں ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی واقع ہوگی، حجاج کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو سیراب کرے گا۔ پھر ان کو کچھ نشانیاں اور علامات بھی بتائی گئی کہ وہاں چوٹیوں کا بل ہوگا، گوبر اور خون کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں سفید پروں والا ایک کوا جو ہے وہ چونچ مار رہا ہوگا۔ تو یہ نشانیاں کچھ خواب میں ان کو بتائی گئی۔ تو عبد المطلب نے پھر اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا جہاں سے یہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا۔ تو جیسے ہی یہ کنواں نظر آیا، عبد المطلب نے خوشی سے کہا ھذا طوی اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ تو اس طرح یہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا۔ قریش کے دوسرے لوگوں نے، یعنی شروع میں جب عبد المطلب کو خواب آئی تھی تو عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو بھی بتایا، تو سب نے ان کی مخالفت کی، کوئی نہ مانا کہ عبد المطلب نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اگر یہ اس کی کھدائی میں میرا ساتھ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اکیلے ہی یہ کام شروع کر دیا۔ جب کنواں دریافت ہو اب قریش کے لوگ کہنے لگے ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرو، ہم بھی اس میں حصے دار ہیں کیونکہ یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، ہمارا بھی اس پر حق بنتا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تمہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کروں گا، یہ فضیلت خاص میرے لیے رکھی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ بعد پھر ان کے درمیان جھگڑا بھی ہوا اور پھر یہ اس جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے کاہنہ کے پاس گئے جو شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ تو رستے میں ان کو کچھ ایسے مشکل حالات پیش آئے کہ وہیں سے یہ واپس آ گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ واقعی یہ عبد المطلب ہی کا حق ہے۔ تو عبد المطلب جو تھے جب کنویں کو کھود رہے تھے، بیت اللہ یہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، تو قریش کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، قریش کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو عبد المطلب نے پھر اس وقت نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور وہ میرے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے دفاع میں کام آئے، تو ایک بیٹا جو ہے میں اس کو بیت اللہ کے پاس ذبح کروں گا، میں اپنا ایک بیٹا بیت اللہ کے پاس ذبح کروں گا۔ عبد المطلب نے اس موقع پر یہ نظر مانی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے عبد المطلب کو پھر کے بعد دیگرے 10 بیٹے عطا کر دیے۔ اور جب عبد المطلب نے یہ محسوس کیا کہ اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، طاقتور ہو گیا ہوں اور میرے یہ بیٹے ہیں، دشمن کا مقابلہ بھی آسانی سے کر سکتا ہوں، تو انہوں نے پھر ایک روز اپنے سب لڑکوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا، کہنے لگے اسی طرح میں نے ایک نظر مانی تھی اور اب میں اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ سارے بیٹے جو ہیں انہوں نے اپنے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا کہ اب نظر پوری کرنے کی کیا صورت، ایک بیٹے کو قربان کروں گا، اس بیٹے کا تعین کیسے ہوگا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ تم سب جو ہے ایک ایک تیر پر اپنا نام لکھ کے لے کے آؤ۔ تو جب وہ سب نے اپنا اپنا نام لکھ کر تیر پر لے کے آئے تو عبد المطلب اپنے سب بیٹوں کو لے کر حبل بت کے پاس جو قرآن انداز تھا، لوگ اسے قرآن اندازی کروایا کرتے تھے، اس کے پاس آئے اور اسے اپنی نظر سے آگاہ کیا کہ ان میں سے ایک تیر نکال لے کر قرآن ڈالو، جس کے نام کا قرآن نکلے گا نظر پوری کرنے کے لیے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبد المطلب کو اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے عبداللہ سے تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ عبد المطلب یہ چاہتے تھے کہ دوسرے بیٹوں کا نام نکل آئے لیکن عبداللہ کا نام نہ نکلے،
لیکن جب قرآن دار نے قرآن نکالا اور اس دوران باقاعدہ روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ عبد المطلب بیت اللہ کے پاس دعاؤں میں مصروف تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کے نام کا قرآن نہ نکلے، باقی کسی کا بھی نکل آئے، ان کے نام کا قرآن نہ نکلے، لیکن جب قرآن نکلا تو عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اب جب چونکہ قرآن نکل آیا اور عبد المطلب نے نظر مانی تھی، لہذا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے اسحاف اور نائلہ جو بت تھے وہاں ان کی طرف چل پڑے۔ قریش کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ عبد المطلب واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے مزاحمت کی اور ان کو روکا، اور عبداللہ کے جو ماموزاد تھے مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخزومی، انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بڑی سختی سے رکاوٹ بنے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جب تک بچاؤ کی تمام تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں اس وقت تک تمہیں اس بیٹے کو ذبح نہیں کرنے دیں گے، ہمیں اس کو بچانے کے لیے اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے، لیکن اس بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ سارے مل کر پھر کاہنہ کے پاس گئے، ایک کاہنہ کا رخ کیا اور اس سے مسئلے کا حل پوچھا کہ اب ہم کیا کریں۔ اس نے پوچھا کہ تم ایک آدمی کے قتل کی کیا دیت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ دیتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا اپنے گھر جاؤ اور اس بچے اور 10 اونٹوں پر قرآن اندازی کرو، اس بچے اور 10 اونٹوں پر قرآن اندازی کرو، اگر قرآن بچے کے نام کا نکلے گا تو 10 اونٹ بڑھا دینا، پھر قرآن نکالنا۔ تو اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جانا یہاں تک کہ قرآن جو ہے وہ ان اونٹوں کے نام کا نکل آئے۔ جب اونٹوں کے نام کا قرآن نکلے تو پھر ان اونٹوں کو ذبح کر دینا اور سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، تمہارے بیٹے کی جان بچ گئی۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، تو قرآن جو ہے وہ عبداللہ کے نام کے نکلتا رہا، تو یہ 10 اونٹ بڑھاتے رہے، بالآخر قرآن جو ہے جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو پھر قرآن اونٹوں کے نام کا نکل آیا، تو پھر 100 اونٹ جو ہے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو نہر کیا گیا۔ تو عبد المطلب کی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے مزید 3 مرتبہ قرآن نکالا۔ جب 100 اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا تو 11ویں دفعہ میں تو پھر 3 دفعہ اور قرآن، پھر مزید 3 دفعہ اونٹوں کے نام کے قرآن نکلا، تو پھر یہ اونٹ نہر کیے گئے اور ان کا جو سارا گوشت تھا وہ وقف کر دیا گیا۔ عبد المطلب نے اور ان کی اولاد نے خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، اور جو جتنا گوشت لے آنا چاہتا لے جاتا، کسی کو ممانعت نہیں تھی۔ تو پھر یہ دیت باقاعدہ مقرر ہو گئی 100 اونٹ۔ اسلام نے بھی اسی دیت کو برقرار رکھا، قتل کی دیت جو ہے اس کو 100 اونٹ ہی برقرار رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے ان کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، اسی طرح آپ کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا گیا، تو اسی لیے آپ کو ابن الذبیحین کہا گیا، ابن الذبیحین۔ تو یہ الفاظ ایک روایت کے اندر بھی بیان ہوئے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کسی صحیح حدیث میں ابن الذبیحین جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن جو سیرت کی روایات ہیں ان میں آپ کا یہ لقب ذکر ہوا ابن الذبیحین۔ عبد المطلب جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے 5 شادیاں کی تھی، جن سے ان کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ یہ سارے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جو بیٹیاں تھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں۔ تو فاطمہ بنت عمر بن عائد مخزومیہ، یہ عبد المطلب کی جو بیوی فاطمہ بنت عمر تھی، ان سے ان کے 3 بیٹے ہوئے تھے، عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، دوسرے ابو طالب اور تیسرے زبیر۔ عبداللہ، ابو طالب، زبیر یہ آپس میں سگے بھائی تھے، اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی، ام حکیم، بیضاء، عاتقہ، امیمہ، عروہ اور برہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھیاں تھیں۔
عبد المطلب جو تھے یہ ان کی وفات ہوئی اس وقت یہ 82 یا 85 سال ان کی عمر ذکر ہوئی ہے. بعض روایتوں میں 110 سال عمر بھی ذکر کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو آپ بہت زیادہ روئے اس موقع پر. ام ایمن کا ایک قول طبقات ابن سعد میں ہے کہ اسی طرح امام بلادری نے انصاف الاشراف میں بھی نقل کیا ہے. وہ کہتی ہیں میں نے عبد المطلب کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چارپائی کے پیچھے روتے ہوئے دیکھا. تو آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ عبد المطلب نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور کس قدر آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں اگرچہ لوگ بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے، عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد ود، لیکن عبداللہ کا نام کسی بت کے نام پر نہیں رکھا گیا. عبداللہ کا نام عبداللہ ہی رکھا گیا، اللہ کے بندے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے اور یہ عبداللہ وہی نام ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ان احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ عبداللہ جو تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ عبداللہ سے چھوٹے تھے، اور عباس رضی اللہ عنہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ عبداللہ جو ہیں یہ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ عبداللہ جو تھے ان کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر عباس رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ بنت عمر جو تھے، یعنی عبد المطلب کی جو بیوی فاطمہ بنت عمر تھی، ان کی اولاد میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے. ان سے جو بیٹے ہوئے ابو طالب، زبیر، عبداللہ، ان میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے. عبداللہ جو ہیں ان کی رشتے کی بات چلی. ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ام قتال، رقیہ بنت نوفل. اس نے پیشکش کی عبداللہ کو اور کچھ علامات دیکھی تھی اس نے عبداللہ کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں کے ہاں کچھ آپ کی علامات وغیرہ لکھی ہوئی تھی. تو ورقہ بن نوفل نے ان کی جو بہن تھی رقیہ بنت نوفل، انہوں نے عبداللہ کو شادی کی پیشکش کی، لیکن عبداللہ نہ مانے. انہوں نے کہا کہ میرے والد فیصلہ کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. تو عبد المطلب جو تھے انہوں نے وہ عبداللہ کو لے کر وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس گئے. وہب بن عبد مناف بن زہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا. تو انہوں نے وہب کی جو بیٹی تھی آمینہ، ان کا رشتہ طلب کیا اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے عبد المطلب نے. تو سیدہ آمینہ جو تھی اس وقت قریش کی جو خواتین تھی ان میں نسب اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھی. عبد المطلب چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا کسی ایسی خاتون سے رشتہ کروں جو نسب اور مرتبے میں اس وقت کی سب سے اعلیٰ خاتون ہو. چنانچہ آمینہ کا رشتہ طلب کیا. تو آمینہ کے جو والد تھے سیدہ آمینہ کے وہب بن عبد مناف، انہوں نے اس رشتے کو منظور کر لیا. عبداللہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ شام کی طرف ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے. تو دوران سفر ہی بیمار ہو گئے. جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو عبداللہ اپنی بیماری کی وجہ سے ہی مدینہ میں اپنے والد عبد المطلب کی جو ننیال تھے بنو عدی بن نجار، ان کے ہاں ٹھہر گئے. تو یہ قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو
عبد المطلب نے پوچھا میرے بیٹے عبداللہ کا کیا حال ہے؟ قافلے والوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے، اسی لیے وہی مدینہ میں ٹھہر گئے، مدینہ میں وہی ٹھہر گئے۔ تو عبد المطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی خبر لے کے آؤ۔ جب حارث وہاں پہنچے تو پتہ چلا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو وہیں ان کو دار النابغہ، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ وفات کے وقت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شکم مادر میں تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ 28 مہینے کے تھے، لیکن یہ بات معتبر نہیں ہے۔ اکثر مورخین نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس وقت آپ اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو 25 سال عبداللہ کی عمر بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ مزید عمریں بھی ذکر کی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 18 سال کو ترجیح دی ہے کہ جب آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ عبداللہ کی وفات کی خبر جب ان کی زوجہ سیدہ آمنہ کو ملی تو بہت غمگین ہوئی، اور اس غم میں انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے۔ عبداللہ نے اپنے ترکے میں ایک سیاہ لونڈی ام ایمن کو چھوڑا تھا، اسی طرح 5 اونٹ اور چند بکریاں۔ یہ عبداللہ کا طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب، ان کے جو والد تھے وہب بن عبد مناف بنو زہرہ کے سردار تھے۔ سیدہ آمنہ کی پرورش ان کے چچا وہیب کے ہاں ہوئی، وہب کے بھائی وہیب تھے، سیدہ آمنہ کی پرورش اپنے چچا وہیب کے ہاں ہوئی۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ سیدہ آمنہ کا نسب جو ہے یہ چوتھی پشت میں کلاب پر جا کے ان کے خاوند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ان کے نسب سے مل جاتا ہے۔ چوتھی پشت میں کلاب پر جا کے نسب ملتا ہے ان کا اپنے خاوند عبداللہ کے نسب سے۔ تو سیدہ آمنہ جو تھی یہ اپنی والدہ سے وہب بن عبد مناف کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سیدہ اپنی والدہ سیدہ آمنہ جو تھی یہ اپنی والدہ سے وہب بن عبد مناف کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تو سیدہ آمنہ کے جو والد وہب تھے انہوں نے ایک اور عورت سے شادی کی، ضعیفہ بنت ہاشم بن عبد مناف، اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ لیکن جو سیدہ آمنہ کی والدہ تھی ان سے صرف سیدہ آمنہ ہی پیدا ہوئی اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حقیقی ماموں نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حقیقی ماموں نہیں تھا۔ لیکن جو بنو زہرہ کے لوگ تھے یہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم آپ کے ماموں ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ جو تھی ان کا قبیلہ بنو زہرہ تھا۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خود آپ نے فرمایا ھذا خالی فلیرنی امرؤ خالہ، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ان جیسا ماموں تو لا کے دکھائے۔ تو ان کا تعلق بھی اصل میں بنو زہرہ سے تھا، اس لیے آپ نے ان کو اپنا ماموں قرار دیا۔ سیدہ آمنہ کی وفات اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور یہ آپ کو اپنے ننیال سے ملانے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئی تھی۔ ام ایمن بھی سفر میں ساتھ تھی، تو وہاں 1 مہینے تک تقریباً یہ ٹھہری رہی۔ تو جب واپس آ رہی تھی رستے میں بیمار ہوئی، ابوا کے مقام پر فوت ہو گئی، اور وہی سیدہ آمنہ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد تھے، آپ کے والد اور والدہ تھے، ان کے تعلق سے کچھ چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک بڑا اہم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو ہوا وہ واقعہ اصحاب فیل کا ہوا۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ابرہہ جو تھا، یعنی 6 صدی عیسوی کے آغاز میں
نجران کے اندر یمن کے جو حمیری فرما روا تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے عیسائیوں پر ظلم کیا. تو عیسائیوں پر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے جو حبشہ کی عیسائی سلطنت تھی، اس نے پھر یمن کے اوپر حملہ کیا اور وہاں جو حمیری حکومت تھی اس کا خاتمہ کر کے حبشہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کی. تو یہ ابرہہ جو تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی حبشی فوج کے اندر موجود تھا اور اس فوج کا سپہ سالار تھا. تو اس نے آہستہ آہستہ یمن کے اندر اپنی بادشاہت قائم کر لی اور یہ وہاں کا خود مختار بادشاہ بن گیا. پھر اس نے وہاں عیسائیت کی ترویج شروع کر دی. تو اس نے وہاں پر تو یہ چاہتا تھا کہ عربوں کی جو تجارت ہے اس پر قبضہ جما لیا جائے اور اہل عرب کے اندر عیسائیت کو عام کیا جائے. تو اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء کے اندر ایک کلیسا تعمیر کیا اپنے اسی مقصد کے لیے. یہ کہتا تھا لوگ مکہ مکرمہ میں جا کر بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، میں ایک کلیسا تعمیر کرتا ہوں، اس کا طواف کیا کریں، یہاں آیا کریں. چنانچہ اس نے پھر وہاں وہ کلیسا تعمیر کیا بالکل خانہ کعبہ کے طرز پر اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ اب تم یہاں آیا کرو طواف کرنے کے لیے، اب یہاں آ کر اس کا طواف کیا کرو. عرب کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو ایک عرب کے ایک شخص کو بڑا غصہ آیا اور کسی طرح اس نے چھپ چھپا کے اس کلیسے کے اندر جا کے قضائے حاجت کر دی. ابرہہ کو جب اس چیز کا علم ہوا تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے میرے کلیسے کی توہین کی ہے. کہنے لگا جب تک میں خانہ کعبہ کو ڈھا نہیں دوں گا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا. والعیاذ باللہ. چنانچہ 570 یا کہا جاتا ہے کہ 571 عیسوی میں 60,000 فوج کا لشکر لے کر اور ساتھ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے، یہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا. کچھ لوگ رستے میں اس کے مقابلے میں آئے لیکن وہ سارے کے سارے شکست کھا گئے. بالآخر ابرہہ جو ہے یہ طائف کے قریب پہنچا. بنو ثقیف کا جو بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، جو ان کا معبد تھا، وہ سمجھے شاید کہ یہ ہمارے معبد کو بھی نہ کہیں ڈھا دے. تو ان کا سردار تھا مسعود، یہ وہاں آیا، اس نے ابرہہ سے ملاقات کی. کہنے لگا کہ جس عبادت خانے کو آپ ڈھانے کے لیے آئے ہو وہ مکہ میں ہے، یہاں طائف میں نہیں ہے، یہ ہمارا معبد ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ ہمارے معبد کو کچھ نہ کہنا، ہمارے جو بت ہے اس کو کچھ نہ کہنا، تو ہم آپ کے ساتھ ایک رہنما بھی بھیج دیتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ جائیں، جس کو گرانے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مکہ میں، لہذا آپ اسی کو گرائے جائیں. انہوں نے ابو رغال نامی آدمی ایک شخص اس کے ساتھ ابرہہ کے ساتھ روانہ کی. یہ ابو رغال یہ ابرہہ کے ساتھ ایک رہنما کی حیثیت سے چلا رستہ بتانے کے لیے. تو مکہ مکرمہ سے دور مغمس نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر اس کا انتقال ہو گیا، یہ مر گیا. تو عرب کے لوگ جو ہے اس کی قبر بھی وہیں ہوئی، اس کو وہیں دفنایا گیا. تو عرب کے لوگ ایک مدت تک اس کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے، اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے، کہتے تھے یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ جو آیا تھا اس کا رہنما بن کر اس کے ساتھ چلا تھا، اس کو رستہ بتانے کے لیے. تو اس قدر یہ ذلیل ہوا لوگوں کے اندر. اور بنو ثقیف کو بھی وہ سالوں تک تانے دیتے رہے کہ تم نے اپنا جو بت تھا لات اس کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے جو ابرہہ آیا تھا، تم نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کا ساتھ دیا اور اپنا ایک آدمی اس کو رستہ بتانے کے لیے ساتھ روانہ کیا. ابرہہ جو ہے یہ اس نے جب یہ محمد کے مقام پر پہنچے تو اس نے وہاں سے پھر جو مقدمت الجیش تھا، جو اس کا ہراول دستہ تھا، اس کو آگے کیا. اس دستے نے تہامہ میں پہنچ کر تہامہ والوں کے اور قریش کے پور سے مویشی لوٹ لیے. ان مویشیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو تھے ان کے بھی 200 شامل تھے.
اب لوٹ مار کرنے کے بعد ابراہہ نے اپنے ایک قاصد کو مکہ میں بھیجا اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، صرف اس کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم میرے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے تو میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مجھے گرانے دو اور میں پھر اس کو گرا کر واپس چلے جاؤں گا، میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ قاصد جب مکہ میں آیا تو وہاں اس وقت جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے، اس نے عبد المطلب سے بھی ملاقات کی اور ان کو ابراہہ کا پیغام پہنچایا۔ تو عبد المطلب نے بڑا سیدھا سادہ جواب دیا، کہنے لگے کہ بھائی ابراہہ سے لڑنے کی ہم میں طاقت تو نہیں ہے، 60,000 کا لشکر لے کے آیا ہے اور ہاتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ چاہے گا تو اپنے گھر کو خود ہی بچا لے گا۔ تو قاصد نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ابراہہ کے پاس چلیں، آپ میرے ساتھ ابراہہ کے پاس چلیں، میں آپ کو ابراہہ کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ ابراہہ کے پاس چلے گئے۔ ابراہہ نے جب ان کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ابراہہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو ابراہہ نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ تم نے میرے جو اونٹ پکڑے ہیں 200 اونٹ وہ میرے حوالے کر دو، تمہارے کچھ لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، لہذا وہ میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ ابراہہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ گھر جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا ایک دینی مرکز ہے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے تھے، میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تم نے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کی، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، میں تو تمہیں بڑا عظیم آدمی سمجھتا تھا اور تم صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، تو یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ جس کو گرانے کے لیے تم آئے ہو، تو اس کا بھی ایک رب ہے، وہ ان لہ ربا سیحمیہ، اس کا ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کر لے گا، جو اس گھر کی خود ہی حفاظت کر لے گا۔ ابراہہ نے بڑے تکبر سے جواب دیا، کہنے لگا کہ وہ اب اپنے اس گھر کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، وہ رب تمہارا اپنے اس گھر کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ تو عبد المطلب نے کہا تم جانو اور وہ رب جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ لیکن ایک بات عبد المطلب نے ساتھ یہ بھی کہی کہ یہ سن لو، یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اللہ نے اپنے اس گھر پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دی۔ تو اتنی بات کر کے وہ ابراہہ کے پاس سے آ گئے، ابراہہ نے ان کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ عبد المطلب مکہ مکرمہ میں آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے بال بچے لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ تاکہ قتل عام سے یہ بچ سکیں، اور جب لشکر آئے تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مکہ کو خالی کر دو، اپنے بال بچے لے کر پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ عبد المطلب قریش کے چند سردار لے کر بیت اللہ میں آئے اور وہاں آ کر انہوں نے خوب اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو اس کی خود ہی حفاظت کر لے، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ تو بڑا طاقتور ہے، تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرمانا۔ اور عبد المطلب نے اس موقع پر کچھ اشعار بھی کہے، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالہ، اے اللہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ لا یغلبن سلیمہم ومحالہم غدوا محالک، یا اللہ کل ان کی سلیم اور ان کی قوت یہ تیرے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدا لک، یا اللہ اگر تو ہمارے قبلے کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو پھر تو جو چاہے کر، تیری مشیت ہے، تیری مرضی ہے۔ یا ربی لا ارجو لہم سواکا، یا ربی فامنع منہم حماکا، یا اللہ میں ان کے مقابلے میں، اے میرے رب میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے پروردگار تو ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما لے۔ ان عدو البیت من عاداکا فامنعہم ان یخربوا قراکا، اے اللہ اس گھر کا دشمن
در حقیقت تیرا دشمن ہے، لہذا اپنی بستی کو تباہ کرنے سے انہیں روک دے۔ تو خوب گریہ وزاری کر کے عبد المطلب نے یہ دعائیں کی اور پھر خود بھی پھر اس کے بعد وہ پہاڑوں میں چلے گئے۔ اب رہا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اب جب یہ آگے بڑھا تو اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود، جو آگے تھا۔ یہ ہاتھی اچانک بیٹھ گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو اٹھانے کی، لیکن یہ نہ اٹھا۔ جب کسی اور طرف رخ کرتے تو اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیتا، لیکن جب کعبہ کی طرف رخ کر کے اس کو اٹھانا چاہتے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہ وہی رک گیا۔ ابھی اسی کشمکش میں یہ لگے ہوئے تھے ہاتھی کو اٹھانے کے لیے، تو اچانک دور سے پرندوں کے جھنڈ آتے ہوئے نظر آئے۔ ان پرندوں کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ یہ ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی ان پرندوں کا نام نہیں تھا، ہمارے ہاں ابابیل شاید یہ سمجھا گیا کہ ان پرندوں کا نام تھا، نام نہیں تھا، یہ پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو پرندے آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے وہ جو سنگریزے تھے چونچوں میں اور پنجوں میں وہ برسانے شروع کر دیے، اور جس سے وہ سارا لشکر جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ جس کو بھی وہ لگتا تھا وہ وہی جو ہے وہ مر جاتا تھا، اور اس کے اعضاء جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ کئی ان میں سے بھاگے، ابرہہ بھی بھاگا، لیکن رستے میں ایک مقام پر پہنچ کر پھر یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ محصر کے مقام پر پیش آیا، مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر جو ہے اس کے قریب محصر کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تو دراصل آپ ہی کی ولادت کا پیش خیمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے یہ عظیم واقعہ جو ہے لوگوں کو دکھایا۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہاتھیوں والے عیسائی تھے اہل کتاب تھے، اور ان کا دین اس وقت کے اہل مکہ سے بہتر تھا۔ تو اہل مکہ جو ہے یہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اہل کتاب کے مقابلے میں ان کی ایسی مدد فرمائی کہ جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے۔ تو یہ واقعہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی شہر میں مبعوث ہونے والے تھے، آپ کے ظہور کی نشانی تھی، اور اس حرمت والے شہر کی زبردست عظمت اور فضیلت کا اظہار تھا یہ واقعہ فیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کی ولادت باسعادت، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عبد اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، لوح محفوظ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا ہے، جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، جو انہوں نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ فرمایا وبشارۃ عیسیٰ قومہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بشارت دی تھی، میں وہ بشارت ہوں، وہ خوشخبری ہوں، ورؤیا امی، اور اپنی ماں کا خواب ہوں، التی رأت انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام، میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ میری ماں کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ، نبیوں کی مائیں اسی طرح کا خواب دیکھا کرتی ہیں۔ تو یہ روایت صحیح ہے، لیکن جو اس کے آخری الفاظ ہیں کہ نبیوں کی مائیں
اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں. اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے منکر قرار دیا ان الفاظ کو. باقی روایت ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کچھ ایسی روایات مشہور ہیں کہ جن کا ہم تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ روایات سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں. ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں، بلکہ ان میں سے بعض موضوع بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت میں یہ تذکرہ آتا ہے، سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور میں آپ سے جو ہے وہ آپ کا مجھے حمل ٹھہرا، تو کہتی ہیں کہ مجھے جو حمل تھا اس کا بالکل بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا. میں نے اس حمل کو بالکل بھی بوجھل نہیں پایا جس طرح کہ دیگر عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو ایک روایت یہ بیان کی جاتی. ایک روایت میں یہ بھی ذکر آیا کہ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے تعویذ پہنے ہوئے تھے جو خود بخود کٹ گئے. یہ بھی ایک روایت بیان کی جاتی. ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے ہاتھ زمین پر رکھ لیے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا. ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کی ایک ہڈیا کے نیچے رکھا گیا تو وہ ہڈیا 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی اور آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی. ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی پیدائش کی رات ایک غیب سے آواز دینے والا جن جو ہے اس نے آپ کی پیدائش کی خوشخبری دی اور مکہ میں جو قریش کا سب سے بڑا بت تھا وہ اوندا ہو گیا، گر گیا. تو یہ مختلف قسم کی روایات ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پنگھوڑے میں چاند سے کھیل رہے تھے. ولادت کے بعد پنگھوڑے میں چاند سے کھیل رہے تھے. تو یہ روایات جو ہے ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو واقعہ پیش آیا، یہ کس سال میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس دن میں ہوا، یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی اسی سال جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا. اور مسند احمد کی ایک روایت بھی ہے، قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل فنحن لدان، کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہم دونوں ہم عمر ہیں. یعنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ہم عمر ہیں. تو یہ عام الفیل جو ہے اس کے بارے میں اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 571 عیسوی میں یہ واقعہ رونما ہوا. 571 عیسوی، تو یہی سال بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا. تو یہی بات مشہور ہے کہ آپ اس فیل والے واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے اسی سال میں. اچھا، ولادت باسعادت کا مہینہ کون سا ہے؟ اس مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض مورخین نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، بعض نے محرم کا مہینہ ذکر کیا، بعض نے صفر کا مہینہ بھی کہا، لیکن اکثر علماء نے ربیع الاول کا مہینہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. جتنے بھی امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ثقہ علماء ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، پیر کے دن میری ولادت باسعادت ہوئی، پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور اسی پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اور ایک حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے وَيَوْمٌ أَمُوتُ فِيهِ، پیر کے دن ہی میری وفات ہوگی، پیر کے دن ہی میری وفات ہوگی. اب رہ گئی یہ بات کہ تاریخ کون سی بنتی ہے. تو ہمارے ہاں جو بات معروف ہے اور مشہور ہے، اگرچہ مستند اور معتبر نہیں ہے، وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، لیکن یہ بات بالکل بے سند ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے. جو مشہور اور معروف بات یہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت
9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول 12 ربیع الاول والا ہے، یہ معروف تو ہوا لیکن یہ بلا سند ہے۔ اس کی سند کے اندر انقطاع ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو ذکر کر کے خود آگے وضاحت کی ہے کہ اس کی سند منقطع ہے، یہ 12 ربیع الاول والا جو قول ہے سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ بعض نے کہا 2 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، بعض نے 8، بعض نے 9، بعض نے 10 ربیع الاول گئی، بعض نے 17 ربیع الاول، بعض نے 18 ربیع الاول۔ تو صحیح ترین بات وہ 9 ربیع الاول والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور جو شمسی تقریب ہے اس حساب سے 20 اپریل 571 عیسوی، 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام قطب الدین قسطلانی کہتے ہیں اکثر محدثین نے یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تاریخ پیدائش ہے 9 ربیع الاول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان سے بھی یہی قول منسوب ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ یہی قول سب سے زیادہ مضبوط ہے 9 ربیع الاول والا۔ مصر کے ایک مشہور حیتان محمود بادشاہ فلکی، انہوں نے بھی دلائل سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول ہی کو بنتی ہے، اور اسی تاریخ کو پیر کا دن بنتا ہے 9 ربیع الاول کو، اور اس دن اپریل کی 20 تاریخ تھی اور سن 571 عیسوی تھا۔ تو انہوں نے کچھ اس کے جو دلائل ذکر کیے ہیں، ہم تھوڑا سا ان کا اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا تو اس دن سورج گرہن ہوا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 63واں سال تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ریاضی کے قاعدے کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 ہجری کا گرہن 7 جنوری 632 عیسوی کو صبح 8:30 پر لگا تھا۔ ریاضی کے قاعدے کے حساب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 ہجری کو جو سورج گرہن ہوا، جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، وہ 7 جنوری 632 عیسوی کو صبح 8:30 پہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قمری سال کے حساب سے اگر 63 سال پیچھے آ جائیں تو آپ کی پیدائش کا سال 571 عیسوی بنتا ہے۔ 63 سال اگر پیچھے آ جائیں قمری سال کے حساب سے تو آپ کی پیدائش کا سال 571 عیسوی بنتا ہے، اور قواعد ہیئت کی روح سے ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل 571 عیسوی کے مطابق، ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل 571 عیسوی کے مطابق تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثر سیرت نگاروں کا یہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، اور 8 سے لے کر 12 تک کے دوران کی تاریخ تھی۔ یعنی جو تاریخ کا اختلاف ہے اس میں جو مختلف تاریخیں ذکر ہوئی ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 8 سے لے کر 12 تک، ربیع الاول کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک جو ہے اس دوران کی کوئی تاریخ تھی۔ تو ربیع الاول کی ان تاریخوں میں پیر کا دن 9 تاریخ کو آتا ہے، پیر کا دن 9 تاریخ ہی کو آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل قطعی ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کی پیدائش ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں کون سی جگہ تھی، اس کے بارے میں اگرچہ 4 مقامات بیان ہوئے ہیں سیرت کے اندر، کہ شیب بنی ہاشم تھی، جو شیب ابی طالب بھی جس کو کہا جاتا ہے، یا بنو جمعہ کا ایک محلہ تھا ردم، وہ جگہ تھی، یا تیسرا قول ہے عثمان، یہ مکہ مکرمہ میں عثمان میں آپ پیدا ہوئے، اور چوتھا قول ہے کہ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا جو گھر تھا آپ کی وہاں ولادت ہوئی، اور یہی راجح قول ہے کہ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں آپ کے والد عبداللہ کا جو گھر تھا
وہاں ہوئی. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ گھر ہاشم بن عبد مناف کا تھا جو آپ کے پردادا تھے. تو بعد میں یہ عبد المطلب کے حصے میں آیا. تو عبد المطلب نے اپنی زندگی میں ہی اس گھر کو تقسیم کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی ملکیت میں یہ گھر آیا اور یہی آپ پیدا ہوئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں اسی گھر میں پیدا ہوئے جو ہجرت کے بعد ابو طالب کے بیٹوں عقیل اور طالب کی ملکیت میں آیا تھا. بعد ازاں عقیل بن ابی طالب نے اس گھر کو فروخت کر دیا تھا. بعد یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے فروخت نہیں کیا بلکہ ان کی اولاد آگے اس گھر کی مالک ہوئی، اور پھر ان کی اولاد سے آگے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف جو ہے اس نے 1,00,000 دینار کے عوض اس گھر کو خرید لیا تھا. زیادہ ہو گیا جی زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا، بس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کے بعد، بس یہ ہم اصل میں چاہتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو ایک اہم مرحلہ تھا آپ کے عقیقے اور ختنے کا. آپ کے ختنے کے حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ روایت محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جبریل امین نے آپ کے ختنے کیے تھے، لیکن یہ بھی روایت درست نہیں ہے، سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے 7ویں دن ختنے کیے تھے. اس وقت جو ایک معمول چل رہا تھا دین ابراہیمی کی جو باقیات تھی ان میں یہ ختنہ بھی موجود تھا، تو انہوں نے اس کے مطابق 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا اور آپ کے عقیقے کا بھی اہتمام کیا. تو یہی قول جو ہے، اگرچہ اس کے بارے میں بھی جو روایت ہے اس میں بھی ضعف ہے، لیکن اتنا شدید ضعف نہیں ہے جو پہلی 2 روایتوں میں، لہذا یہ تیسری بات مستند ہے اور معتبر ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا اور آپ کے عقیقے کا اہتمام کیا اور آپ کا نام محمد بھی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، مختون پیدا ہونے والی جو بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب اس کو ہم کہیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کئی ایسے اور بھی بچے ہوئے ہیں جو مختون پیدا ہوئے ہیں. یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے. اگر مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں آپ مختون ہی پیدا ہوئے ہیں، تو ایک تو اس بارے میں کوئی روایت صحیح ثابت نہیں. دوسرا اور ایسے کئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو مختون ہوتے ہیں جن کے ختنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں جس کے بارے میں صحیح طور پر پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تو سیرت نگاروں کے ہاں یہی چیز معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے ختنہ بھی کیا اور عقیقے کا بھی اہتمام کیا. اب آپ پوچھ لیں کوئی ذہن میں کوئی بات، کوئی چیز جو ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے، کوئی وضاحت جو آپ کے ذہن میں مزید. جس وقت کعبہ میں حملہ ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے؟ اصل میں مکہ مکرمہ کے اندر موجود نہیں تھے، سفر میں تھے، مکہ مکرمہ کے اندر موجود نہیں تھے اور کوئی ایسا تذکرہ بھی نہیں آتا. انتقال ہوا اس کو.
جی عبد المطلب جو ہیں ان کی جو اولاد ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا کہ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی تھی، جن سے ان کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئی۔ ان کی ایک زوجہ تھی نطیلہ بنت جناب بن کلیب خزرجیہ، تو اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے عباس اور ذرار۔ نطیلہ سے عبد المطلب کے 2 بیٹے ہوئے عباس اور ذرار۔ دوسری بیوی تھی حالہ بنت وہیب، ان سے ان کے بیٹے ہوئے حمزہ، مقوم، حجل اور ایک بیٹی صفیہ۔ حالہ بنت وہیب سے حمزہ، مقوم، حجل اور بیٹی صفیہ۔ تیسری ان کی زوجہ تھی فاطمہ بنت عمر بن عائد، ان سے عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور ابو طالب اور زبیر، اور 5 بیٹیاں ہوئی، ام حکیم بیضاء، دوسری عاتقہ، تیسری امیمہ، چوتھی اروا اور 5ویں برہ۔ عبد المطلب کی تیسری زوجہ تھی فاطمہ بنت عمر بن عائد، ان سے ان کے 3 بیٹے ہوئے عبداللہ، ابو طالب، زبیر، اور 5 بیٹیاں ہوئی۔ نمبر 1 ام حکیم بیضاء، نمبر 2 عاتقہ، نمبر 3 امیمہ، نمبر 4 اروا اور نمبر 5 برہ۔ چوتھی بیوی تھی سمرا بنت جندب، ان سے ان کا ایک بیٹا ہوا حارث۔ سمرا بنت جندب بنو حوازن سے ان کا تعلق تھا، ان سے ایک بیٹا ہوا حارث۔ اور 5ویں بیوی تھی لبنہ بنت حاجر بن عبد مناف، بنو خزاعہ سے ان کا تعلق تھا۔ لبنہ بنت حاجر سے عبد المطلب کے بیٹے، عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب پیدا ہوا۔ ابو لہب یہ لبنہ بنت حاجر سے پیدا ہوا۔ تو یہ جو ہم نے تفصیل ذکر کی ہے، یہ ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں ذکر کی ہے، جبکہ ابن سعد جو ہیں انہوں نے 12 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی ٹائپ میں تھی جی ان کی ترتیب کیا بیک اپ کیا ہے؟ اصل میں اس وقت تو یہ تعداد ہی نہیں، زمانہ جاہلیت میں ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ عرب کے لوگ جو ہے وہ بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی ان کے یہاں۔ یہ تو اسلام نے کہا کہ 4 سے زیادہ۔ ایک ہی وقت میں تھی یا انتقال کے بعد؟ اصل میں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے مطلب مختلف اوقات میں یہ شادیاں کی۔ کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ پہلی بیوی فوت ہوئی تو پھر اگلی بیوی سے شادی کی، ایسی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ تو عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے تو روایات سے یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے۔ ایک تو سفر میں تھے، دوسرا فوت ہو چکے تھے، جو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ مزید کوئی سوال؟